بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ معزز سامعین کرام و خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اجتناب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ محرم میں اعمال صالحہ کریں اور خاص طور پر زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات اور نفلی روزے رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے رمضان کے روزے ہیں، اور سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے۔ خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو مسلسل اس روزے کا اہتمام کرتے رہے، اور جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ اس بارے میں چند حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے اور اس دن کے روزے کا قصد کرتے، سوائے یوم عاشوراء کے یا ماہ رمضان المبارک کے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا جس قدر اہتمام کرتے اتنا اور کسی دن اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جاہلیت کے دور میں قریش یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا، جس کا جی چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے وہ اس دن کا روزہ چھوڑ دے۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں میں یہ حکم بھیجا کہ وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں، چنانچہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے اور چھوٹے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھواتے۔ چنانچہ جب بچے کھانے پینے کے لیے روتے تو ہم انہیں کھلونا دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ افطار تک دل بہلاتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ عظیم دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تب ہم زیادہ حق رکھتے ہیں تمہاری نسبت، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا کرتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ تو سامعین اکرام، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔